اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص سے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود اپنا نفس بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہوتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہے۔ اگر ہم نے قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے ہو اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ یہ جو ہے سورہ حشر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص سے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ ایمان لانے والے سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا۔ مطلب یہ ہے اللہ ہمیں دنیا میں بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ پہلے رسول آ کر ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے ہیں، سیدھا راستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا راستہ۔ اب ہمیں اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو تم سیدھا راستہ اختیار کرو یا پھر ٹیڑھا۔ پھر فرمایا ہر شخص سے دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا۔ آج یعنی دنیا ہے اور کل آخرت ہے۔ جس طرح آج کے بعد کل بہت قریب ہے، اسی طرح دنیا کے بعد آخرت بھی قریب ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا جا رہا ہے دن کے بعد رات، اندھیرے کے بعد اجالا، زندگی کے بعد موت ویسے ہی قریب ہے۔ ایک کے بعد دوسرے آتے رہتے ہیں، اسی طرح دنیا کے بعد آخرت بہت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں انگلی کو ڈال کر بتایا کہ دنیا انگلی کو لگے ہوئے پانی کی ہے، آخرت سارا سمندر ہے۔ اور آپ جو ہے بس اسٹینڈ پر جس طرح بس کے انتظار میں مسافر ٹھہرتا ہے، جب بس آتی ہے تو چلا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے بس اسٹینڈ دنیا ہے اور بس جو ہے آخرت ہے۔ یہاں پر پائی کا بھی، یہاں پر لمحے لمحے کا حساب ہو رہا ہے، پائی کا حساب بھی شمار ہوگا۔ جب آخرت آئے گی وہاں پر حساب دینا ہوگا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے آدمی کے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں آخرت کے لیے کام کریں، اللہ کا ڈر خوف رکھیں گے، وہاں پر کوئی مدد نہیں مل سکے گی، کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔ انسان اللہ سے التجا کرے گا پروردگار ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ایک وقت تمہیں دیا گیا تھا، تم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، اللہ کا ڈر خوف نہیں رہا، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی، حلال حرام جائز ناجائز دیکھا، دنیا کو بٹورنے میں لگ گئے، بڑے بڑے محلات باغات چمچماتی کاریں خریدنے میں پوری زندگی کی مہلت ختم کر دی۔ اچانک موت آ گئی تو گھڑی بھر کی تاخیر نہیں ہوگی، اسی لمحے اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ مثال سے واضح ہوتا ہے۔ فرض کیجئے ایک تنہا آدمی جنگل میں ہو، اسے راستہ سجھائی نہیں دے رہا ہو، جب پیچھے مڑ کر دیکھے تو ایک شیر اس کا پیچھا کر رہا ہے، تو آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسے ایک کنواں نظر آتا ہے، کنواں میں جھانکے تو ایک موٹی سی رسی نظر آئی، اس کی مدد سے کنواں میں اترتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے کنویں میں بڑا اژدہا نظر آتا ہے، کنویں کے اوپر شہد کا چھوٹا پٹا دکھائی دیتا ہے۔ وہ شخص کنویں سے واپس جانے کے لیے دیکھتا ہے تو رسی پر دو چوہے سفید اور کالے نظر آتے ہیں جو رسی کو کاٹ رہے تھے۔ اس مثال میں کنویں میں اژدہا کیا ہے؟ خبر ہے، شیر موت ہے، سفید چوہا اور کالا چوہا رات اور دن ہے، رسی زندگی ہے، اور زندگی کو رات دن
رات اور دن کاٹ رہے ہیں، اسی طرح شہد کا پٹھا کیا شہد کا چھتا کیا ہے وہ دنیا ہے، اور بالکل اسی طرح ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ بقول ایک شاعر کے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کا ڈر رکھے اور نیک اعمال کرے، اور ایسے اعمال کرے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ صحابہ کرام کا کیا حال تھا، دن رات اللہ کے احکام پر چلتے اور رات بھر عبادت کرتے اور ڈرتے رہتے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ یہی ڈر خوف رکھ کر زندگی گزاریں تو آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ایک صحابی جب اس آیت پر پہنچتے ہیں اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، کوئی دفع نہ کرے گا، بار بار دہراتے رہے، آخر غشکا کر گر گئے اور فوت ہو گئے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذرہ ذرہ کا اس کو علم ہے، بڑی چٹان کے نیچے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ سورہ زلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی سے بھی وہ واقف ہے اور ذرہ برابر بدی سے بھی وہ واقف ہے۔ ہماری نیکی بدی اس کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، جس کا حساب اس سے نہ لے گا بلکہ نسل در نسل سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دیکھے گا کون سا نیک عمل ہے جس سے نسل در نسل فائدہ پہنچا، کون سا برا عمل ہے جس سے نسل در نسل کو نقصان پہنچا۔ پھر ایک ایک کی باری آئے گی۔ یہی اعمال کی جواب دہی کا احساس انسان کو گناہوں سے برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ خود فراموشی ہے۔ جب آدمی یہ بھول جاتا ہے وہ کسی کا بندہ ہے اور کس کے سامنے اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی، لہٰذا وہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، یہاں کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ کے کام ہیں اس کی جواب دہی کرنی ہے، بلکہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اس طرح وہ فاسق اور گنہگار ہوتا ہے۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہوتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ انسان دنیا کی زندگی میں اس کی رنگینیوں میں کھو کر دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین چاہتا ہے آخرت کی فکر اس پر چھا جائے۔ وہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی سے سب سے بے نیاز ہو کر صرف آخرت کے لیے کام کرے۔ دنیا کی زندگی ایک فریب ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے یہی سب سے بڑی اور آخری حقیقت ہے، اس لیے پوری دنیا اس پر چھا جاتی ہے۔ اس لیے ساری جد و جہد دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے، ایسے لوگ فاسق ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھلا کر نفس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہوتے۔ جنتیوں کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں اور نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ اس کے برعکس دوزخی اللہ کے احکامات کو بھلا کر منمانی زندگی گزارتے ہیں، نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جب وہ آ جائے گی تو گھڑی بھر کی تاخیر نہیں ہوگی۔ آخرت میں معلوم ہو جائے گا اصل میں کون کامیاب ہے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرے۔ بے وقوف وہ ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے پوری عمر لگا دے اور آخرت میں افسوس کرتا اور ہاتھ ملتا رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ بندے ہیں جن کی زندگیاں اس کی فرمانبرداری میں گزرے، جن کے دامن گناہوں سے پاک رہے۔ ایسے بندے انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے۔ اس کے برعکس اللہ کے نافرمان اور باغی جنہوں نے سرکشی اور بغاوت کی، ان کی زندگیاں گناہوں میں لت پت رہی، آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر آخر میں فرمایا اگر ہم نے اس قرآن کو
کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم اس لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے۔ اس مثال کا مطلب ہے جس طرح خدا کی کبریائی اس کے حضور بندے کی ذمہ داری و جواب دہی کو صاف صاف بیان کر رہا ہے، اگر اس کا فہم پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو بھی نصیب ہوتا، اسے معلوم ہو جاتا اس کو کس رب قدیر کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو وہ بھی خوف سے کانپ اٹھتا۔ لیکن حیرت کے لائق اس انسان کی بے حسی اور بے فکری ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے، اس کے ذریعے حقیقت حال جان چکا ہے، پھر بھی اس پر نہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے، نہ کبھی اسے فکر لاحق ہوتی ہے کہ جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی ہیں ان کے بارے میں وہ اپنے خدا کو کیا جواب دے گا، بلکہ قرآن سن کر پڑھ کر اس طرح غیر متاثر رہتا ہے گویا ایک بے جان اور بے شعور پتھر ہے جس کا کام سننا اور دیکھنا اور سمجھنا ہے ہی نہیں۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، پروردگار تو ہم سب کو آخرت کو کامیاب کرنے والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب